صرف 2 دن یہ چند منٹوں کی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، تیسرے دن آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اب 2 دن کون سے ہیں؟ 13 محرم پیر کا دن، 14 محرم منگل کا دن۔ یہ دونوں کی اتنی قیمتیں اور اتنی طاقتور تسبیح ہے کہ اگر ابھی تک آپ ماہ محرم الحرام کی برکتیں نہیں حاصل کر سکے، آپ نے ماہ محرم کے 12 دن ایسے گزار دیے ہیں اور ابھی تک اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، تو پھر یہ صرف 2 دن کا عمل آپ کی قسمت بدل دے گا اور آپ کی تمام حاجتیں، تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، وہ بھی چوتھے دن سے پہلے پہلے، یعنی 14 محرم سے پہلے پہلے آپ اپنی ہر مراد کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اب یہ ان 2 دنوں کی سب سے قیمتی تسبیح ہے، وہ بھی انا اعطیناک الکوثر اور الحمدللہ کی۔ دیکھیں جو بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے نا، وہ اور قرآن مجید کی یہ عظیم صورت پڑھتا ہے، ان 2 دنوں میں اس بندے کا مقدر سنورتا ہے۔ یقیناً یہ تسبیح آپ کی ہر تقدیر کو بدل دیتی ہے، آپ کی ہر حاجت پوری کروا دیتی ہے، کیونکہ اس سے مانگی ہوئی کوئی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے کہ مبارک لمحات ہیں، یہ مبارک گھڑیاں ہیں، انتہائی کمال کا عمل ہے، اور یہ عمل تو ایسا ہے کہ جو ہم خود کرتے ہیں، اور اس عمل کی برکت اتنی ہے کہ اگر ہزاروں حاجتیں بھی ہوں تو اس کو پڑھنے سے تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، پھر وہ اپنے مراد، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں یہ 2 دن بعد میں مکمل ہوتے ہیں، حاجتیں پہلے پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جو بے اولاد ہیں وہ بھی اس عمل کو کریں، جو بے روزگار ہیں وہ بھی اس عمل کو کریں، جو جس پریشانی کے اندر کسی بھی قسم کی دکھ اور تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، مقروض ہیں، ہر قسم کی پریشانی کے لیے یہ عمل اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھیں اس عمل کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ہے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے، اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید میں آیا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل ہے، یہ خط تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اللہ پاک کے اسم مبارک سے آغاز ہے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کیا نا، تو اسی طرح نوح علیہ السلام کی کشتی چلنے کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا، اس میں بھی اللہ کے نام سے انہوں نے آغاز کیا، اللہ نے بیڑا پار کر دیا، اس لیے اس عمل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کیا جائے گا۔ بسم اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ بات بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل جتنا آسان ہے اس سے کئی گنا زیادہ یہ عمل بابرکت اور طاقتور ہے، اس لیے کہ کچھ اعمال دیکھنے میں مختصر ہوتے ہیں، سادے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی برکت کو دیکھتے ہیں، ان کی طاقت کو دیکھتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس قدر نواز دیتا ہے کہ اگر بندہ پھر سوچتا ہے کہ کاش ساری زندگی میں بس اسی عمل کو پڑھتا رہا ہے، یہ نہ دیکھا کریں عمل مختصر سا ہے، یہ دیکھا کریں کہ عمل ہے کن دنوں کا اور کس طرح عمل کی ترتیب کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تاثیر اور برکت کتنی رکھی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی جس قدر یہ چھوٹی صورت ہے اور جس قدر اس کا بسم اللہ سے آغاز کیا جائے گا، ایک مخصوص تعداد ہے بسم اللہ کی جس کو آپ نے پڑھنا ہوگا، اور اس تعداد کے برابر جب پڑھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت الہی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا یعنی مشک جو ہوتی ہے پانی والا، اس کو گھڑے کو بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ علامہ نے لکھا ہے کھانے پینے، ذبح، وضو، کشتی میں سوار، غرض کی صحیح کام کرنے سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ کو پڑھتے رہا کرو، تمہارے ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ تو یہ عمل کرنے کے بعد آپ یہ ارادہ کر لیں
یہ نیت کر لیں، یہ تہیہ کر لیں، جو بھی میں نیک کام شروع کروں گا ہمیشہ بسم اللہ پڑھتا رہوں گا، اور پھر اس کی برکتیں آپ کو تا حیات ملتی رہیں گی۔ لیکن آج اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ یہ عمل انتہائی آسان ہے۔ عمل کو کیسے پڑھنا ہے، سورۃ الکوثر بھی اس کے اندر ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جو کئی عرصہ سے کیا جا رہا ہے، اور جو بندہ کرتا ہے اس کے مالی حالات بدل جاتے ہیں، اس کی زندگی کا ایک نیا نظام شروع ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں خوشحالیاں آ جاتی ہیں، غم ختم ہو جاتے ہیں، پریشانیاں اور دکھ ختم ہو جاتے ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تسخیر قلب بھی اس بندے کو ملتا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر صرف ایک مرتبہ اپنے پاس رکھ لے تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری عظمت اور عزت پیدا ہو جائے گی، کوئی اس سے بد سلوک اس سے نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ یہ انتہائی، لیکن اس کے ساتھ یہ عمل کرنا ضروری ہے۔ عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد جو ہے وہ صرف اور صرف آج جو درود پاک پڑھنا ہے وہ آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے، یعنی آپ نے درود پاک کا درود ابراہیم پڑھ لیں، یا کوئی دوسرا درود پاک آپ کو یاد ہے تو آپ وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کا آغاز جیسے بتا رہا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک سے پہلے ایک مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کے پڑھنے کے بعد دوستوں آپ نے نیت کرنی ہے اپنے مقصد کی، یعنی جو آپ کی حاجت ہے نا، جو آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کا نہیں۔ مثلا عام مقروض ہیں تو یہ نیت کرنی ہے، یا اللہ مجھے قرضے سے نجات عطا فرما۔ اس عمل کی برکت سے اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ میری شادی میں جو رکاوٹیں ہیں اس عمل کی برکت سے دور فرما۔ یا پھر آپ بے اولاد ہیں، یا اللہ مجھے اس عمل کی بدولت سے اولاد عطا فرما، کیونکہ اس عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو عطا کر دیتا ہے، وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس کی تمام بندشیں، رکاوٹیں، کہتے ہیں اگر پہاڑ بھی اس کے سامنے ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ان کو بھی رضا فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے تمام آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس طرح مانگیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس عمل کی برکت کس قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ جب کوئی شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور باطن اس کا اللہ پاک فرما دیتا ہے۔ ایک ہمارا ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ہم اپنے ظاہر کو تو پاک کرتے ہیں، ہمارا جسم ہے ظاہری طور پہ، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، چہرہ ہے، پورا وجود ہے، تو ہم اس کو دھوتے ہیں تو یہ پاک ہوتا ہے۔ دھونے سے اس طرح ایک ہمارا باطن بھی ہے، وہ کیسے پاک ہوتا ہے؟ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور یہ عمل کرتے ہیں، اس سے اللہ پاک ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے دوستوں اس ترتیب کے ساتھ کہ آپ نے درود پاک پڑھا تو اس تسبیح کو پڑھا، اب آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، صرف اتنی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد جب یہ عمل کر لیں گے تو پھر آپ نے سورۃ الکوثر کی شریف کو پڑھنا ہوگا، یعنی یہ عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو تعداد بتانے لگا ہوں یہ خاص تعداد ہے، اس تعداد کے برابر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا۔ بسم اللہ کے مختلف واقعات ہیں، اس سے مراد وہ کہانیاں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے یعنی ہم دیکھنے میں آئی ہیں، یہ واقعی اکثر مذہبی اور صوفیہ روایت میں پائے جاتے ہیں، جو میں آپ کو چند ایک چیزیں بتانے لگا ہوں۔ دریا کو حکم دیا تھا، ہمارے ایک بزرگ نے ایک واقعہ میں ہے کہ ایک چراواہ نے مسجد کے امام سے تو سنا، اگر بسم اللہ پڑھ کر دریا کو
حکم دیا جائے تو وہ نافرمانی نہیں کرتا۔ اس بات پر اسے اتنا یقین ہوا کہ اس نے ایک دن دریا کو بسم اللہ پڑھ کر حکم دیا، اس کے سامنے رک گیا۔ اب دیکھیں اگر بندہ دریا کو حکم دے اور اس بسم اللہ کو پڑھ کر تو اللہ تعالیٰ اس دریا کو روک دیتا ہے، تو وہ شخص اتنا خوش نصیب، کتنا قسمت والا ہے۔ 13 اور 14 محرم کے دن اگر وہ بسم اللہ کو اس طرح پڑھتا ہے، دیکھیں دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حروف کی تعداد ہے نا، جو بسم اللہ سے بعد سے لے کر آخر تک حروف کی، وہ ہے 19۔ اب یہ تعداد بڑی اہم ہے، جو تعداد ہوتی ہے اعمال کے اندر، جب اعمال اور وظائف کیے جاتے ہیں تو اس کی تعداد ہوتی ہے، بعض اعداد کے مطابق ہوتی ہے، اس کے عدد جو ہوتے ہیں اس کے برابر تعداد ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار فلاں بندے نے اس کے اسم اعظم نکال دو، اس کے نام کے اعداد نکالے جائیں، اس کے والدہ کے نام کے عدد نکالے جائیں، اس کے لیے ایک عمل خاص بنایا جاتا ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس طرح کے ہم نے کئی لوگوں کو اس طرح کے اعمال بتا دیے ہیں جن کا کاروبار نہیں چلتا تھا، جن کا نظام خراب ہوا تھا، گھر میں امن نہیں تھا، لوگوں میں ان کی عزت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلے مطلب اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے کے آئے ہیں کہ پھر انہوں نے اس کی برکتیں دیکھی ہیں، الحمدللہ بہت زیادہ ان کو پھر اس کی برکت سے فائدہ ہوتا ہوا ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہوتا ہے نا، اس میں خاص کر یہ بسم اللہ کے مختلف اعمال کروائے جاتے ہیں، مختلف لوگ کرتے ہیں، کیونکہ آج جو تاریخی چل رہی ہیں آج بڑی اہم ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ ٹھوکر لگے یا گرتے وقت بعض لوگ بسم اللہ کہتے ہیں، اور یہ عرف عام رواج بھی ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے اس مقام پر بے ساختہ منہ سے نکل جاتا ہے بسم اللہ، تو اس کی برکت سے یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس ٹھوکر کر سے جو تکلیف آنے والی ہوتی ہے اس سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اس لیے یہ وہ بسم اللہ ہے کہ جو حضرت یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو ایک بادشاہ نے عرضیہ لکھا تھا، اور بادشاہ تھا وہ، اس نے کہا کہ میرے سر کا درد نہیں جاتا، آپ نے صرف بسم اللہ کا عمل اس کو ایک ٹوپی میں لے کر بسم اللہ کہا، اس ٹوپی کو اندر سے سلائی کر دیا، جب اس ٹوپی کے اندر سلائی کر دیا، فرمایا اس کو ٹوپی کو اپنے سر پہ ڈالے، تو اس کی برکت سے ہی اتنی تھی کہ اس کا سر کا درد چل گیا۔ جب وہ ٹوپی پہن لیتا سر کا درد ختم، جب اتارتا تو پھر شروع ہو جاتا، تو اس نے بڑا تعجب کیا، اس نے سوچا کہ ٹوپی کے اندر واقعی کیا چیز ہے۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو میں ٹوپی پہنتا ہوں کہ درد چلا جاتا، اللہ کے بڑے طبیبوں سے میں نے علاج کروایا ہے، لیکن اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے۔ جب اس نے اس کو پھاڑ کے دیکھا نا تو اس کے اندر یہ بسم اللہ یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ یقیناً دین اسلام اتنا پیارا اور اتنا سچا ہے کہ جس کی ایک عیب سے جہاں بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے طبیبوں سے میرا علاج نہیں ہوا، جس ایک آیت نے میرے سر کے درد کو ختم کر دیا ہے، اس نے فوراً اپنا مذہب چھوڑا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی برکت ہے، یہ اس کی اہمیت ہے، کس قدر ہم اس کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کو اس کی تعداد کے برابر پڑھیں گے، جو اس کے حروف کی تعداد ہے، ہم نے اس کے برابر اس کو پڑھنا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی تھی، آپ نے اس کے برابر کو پڑھنا ہے۔ اور سورۃ الکوثر کو آپ جس مقام پہ پڑھیں گے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پہلے اس عمل کے مکمل یہ سورۃ کوثر بھی اس عمل کا حصہ ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ آج یہ عمل آپ نے اس لیے ترتیب کے ساتھ کرنا ہوگا، اس کی تعداد کے برابر کرنا ہوگا، نہ تعداد میں کمی آئے نہ آپ کی، یعنی کہ اس کی ترتیب میں آگے پیچھے کریں تو بس بیڑا پار ہے۔ آج کیونکہ ہر کام میں برکت کے لیے سب سے بہترین یہ چیز ہے، دیکھیں ہر اہم کام جو بھی آپ کا نیک کام ہے، جو بھی آپ کا جائز کام ہے، حرام نہیں، مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ چوری کرنے لگے تو آپ پہ پڑھنا شروع کر دیں، یا آپ کسی کے ساتھ اور دھوکہ کرنے لگیں تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دینا۔ ہر جائز کام کے لیے اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا کرم اور اپنی رحمت فرما دیتا ہے، اور اس کی برکتیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں موجود ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم، یہ 3 مبارک اتنی صفتیں ہیں کہ جب بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمتوں نزول فرماتا ہے۔ اس لیے یہ بھی کہا گیا سونے سے پہلے اگر پڑھا جائے تو بندہ چوری اور شیطانی اثرات سے واپس جاتا ہے۔
اس کا ورد ہے، انسان دشمنوں اور مصیبتوں سے محفوظ کر دیتا ہے، دلوں میں عزت پیدا ہوتی ہے، گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، بہت جلد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے میری دعائیں نہیں قبول ہوتی، وہ بندہ اس کو پڑھے، اللہ اس کی تمام دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ رزق میں بے حساب اضافہ ہوتا ہے، اور مصیبتوں سے، ہر قسم کی مصیبت، پریشانی، دکھ اور ان چیزوں کا تو کوئی انکار کر نہیں سکتا، ہر بندے کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کی کوئی دکھ اور مصیبت اس کے ہو کر حملہ اور روتا رہتا ہے، کسی ظالم کے سامنے جائے نہ، اگر اس کو مغلوب کرنا، اسے اپنی بات منوانی ہو تو آج یہ عمل کر لیں۔ اس کے بعد صرف اور صرف اس آیت مبارکہ کو 50 مرتبہ پڑھ کے چلے جایا کریں، وہ انشاءاللہ ہمیشہ آپ اس پر غلبہ رہے گا، وہ آپ کی ہر بات کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ اتنا کمال کا عمل ہے، اور اس سے کھیتی باڑی میں برکت آتی ہے، اور جس جگہ آپ بیٹھے ہوں، میں دکان میں ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یقین جانیے وہاں اتنی برکت آئے گی اگر یہ عمل کرتے ہیں کہ آپ کو کبھی کسی کی محتاجی ہی نہیں اٹھانا پڑے گی، آپ کو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ مطلب ایسا کہ نہ ختم ہونے والی دولت اس کو ملتی ہے، اور نہ ختم ہونے والی عزت اس کو مل جاتی ہے، نہ مٹنے والی عزت مل جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو دیکھ لیں۔ پھر یہ اتنی کمال کی ہے کہ ہر ضرورت اور مشکل کے لیے اور پریشانی سے بچنے کے لیے بھی جو آگے پریشانی آتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹل جاتی ہے۔ اس لیے آپ اس ترتیب کے ساتھ، جیسے آپ نے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھا، پھر نیت کی، پھر درود پاک پڑھا، تو درود پاک کے بعد پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کو اس کے حروف کی تعداد کے برابر پڑھا، پھر آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس آپ نے جو پہلے پڑھ لی ہے، اب دوبارہ بار بار بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ لیکن جو اس کی ترتیب ہوگی، اس ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے، پڑھنا اس طرح ایک مرتبہ ہے، لیکن اس کی جو ایک خاص ترتیب اور طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق پڑھنا ہوگا، جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہوگا جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ کوثر کی، تو یہ اتنا مختصر سا عمل ہے، اور یہ 4 چیزیں ہیں، یوں سمجھیں آپ نے آج 4 کام کرنے ہیں، اور چاروں اطراف سے 4 سمتیں ہوتی ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اور اس کی نسبت سے یہ 4 چیزیں آپ نے جب 4 کام کر لیں گے، 4 چیزیں پڑھ لیں گے، تو اللہ تمہاری 400 حاجتیں بھی ہوں گی تو اگلے دن سے پہلے پوری فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس نے فقط اتنا فرمانا ہے، کن، بس ہو جا، وہ چیز اس بندے کے لیے ہو جاتی ہے، بس اس نے اتنا ہی فرمانا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ جو درود پاک آپ نے پہلے پڑھا تھا 7 مرتبہ، اس کی برکت یہ ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور قیامت میں بھی شفاعت ملتی ہے، اور اس سے بھی بہت سارے انعامات سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، بہت ساری برکتوں سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اس لیے دوستوں، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھا، اور اب سورۃ الفاتحہ شریف کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اس پر بات کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عمل کے اندر سمجھیں کہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور ہماری خصوصی دعا بھی ہے، جمعۃ المبارک کے دن جو اس دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے، صرف اور صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ کیونکہ دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے بہت زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ترجیح دیا کریں، تو ہمیں ضرور شامل ہونا چاہیے، کیونکہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اور دعا جو ہے یہ ہمیشہ سے بزرگ فرماتے ہیں کسی کے حق میں تو پھر عمل میں بھی جو کمی پیشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کمی پیشی کو دور کرتے ہوئے اس عمل کو اندر بھی اور اس بندے کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار بھی ہے، دعا عبادت کا مغز بھی ہے، اور دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی بدل جاتی ہے، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تقدیر بھی دعا کی طاقت سے بدل جاتی ہے۔ عبادت کی جو روح ہے نا وہ دعا ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ دعا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، اور اس کے
اور مختلف نام بھی ہیں، مختلف اس کے اسماء بھی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ بھی ہے۔ قبولیت کی امید جب ختم ہو جاتی ہے، جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، جب اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، جب سارے پرائے نظر آتے ہیں، تو اس مقام پر، اس موقع پر یہ صورت سب سے اہم درجہ رکھتی ہے۔ اس صورت کی برکتیں پھر اس مقام پر ملتی ہیں جب بندے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم برستا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے کے اوپر برستی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ واقعی ہی جو مجھے اس سے انعام اور جو اس سے مجھے دولت ملی ہے، شاید کسی اور سے آج تک یہ برکتیں مجھے نہیں مل سکی۔ اس لیے دوستوں، یہ بڑا اہم اور ضروری عمل ہے جو آپ ایک بار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو ایسے ایسے انعامات سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا، ایسی رب کی رحمت برسے گی، ایسا کرم ہوگا کہ آپ اور خود کہیں گے کہ واقعی ہی اس عمل نے میری زندگی بدل دی، کیونکہ یہ مومن کا ہتھیار ہے اور رزق میں اضافے کا سبب ہے، بیماریوں سے شفائیں، آخرت کی کامیابی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ یہ اطمینان قلب مل جاتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن دعا اب عاجزی کے ساتھ کریے گا، اس سورہ مبارکہ کو بڑے تحمل اور عاجزی سے پڑھیے گا، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس عمل کو کیجیے گا، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن ایک شوق ہوتا ہے جو بندے کو اس مقام پر، اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں بندے نے شاید عام حالات میں نہیں پہنچنا ہوتا۔ یہ واحد عمل یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اس عروج تک لے جاتا ہے۔ ابھی سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ کی جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھ لی، اب آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو 5 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ صرف اتنی سی چیز کو، صرف اس کی پہلی آیت مبارکہ کو کتنی مرتبہ؟ 5 تن پاک کی نسبت سے، 5 تن پاک کی نسبت سے 5 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی دعا کی قبول ہونے کا یقین رکھیں، عمل کی قبولیت کا یقین رکھیں، اپنے معاملات کے حل ہونے کا یقین رکھیں۔ یقیناً تمہارے تمام مسائل آج حل ہوں گے، تمام تمہارے معاملات آج حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ نے اس پہلی آیت مبارکہ کو، جس کے اندر اتنی اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد جو تعداد بتائی ہے، اس تعداد کے برابر پڑھنے کے بعد آپ نے لفظ آمین، لفظ آمین، 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 اس کو بھی 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب پہلی آیت پڑھی، اس کے بعد آپ نے یہ اسم مبارک پڑھا جس کے اندر 4 حرف ہیں۔ اس کو جیسے میں نے کہا یہ 4 کام کرنے ہیں، یہ 4 حرف ہیں، اس کے اندر اس 4 کی نسبت کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ ایک تو 4 حضور کے جو 4 ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، تو حضور کے 4 یار ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا۔ یہ حضور کے 4 خلفاء ہیں جن کا حدیث مبارکہ میں بھی تذکرہ موجود ہے۔ پھر 4 کا عدد بڑا مبارک ہے، پھر 5 تن پاک کی نسبت یہ سارے اعداد کو، یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس عمل کا انتخاب کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ یہ آج کے دن کا بڑا اہم اور بڑا ضروری عمل، بڑا خاص عمل ہے۔ تو آپ نے دوستوں اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے اور اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ جو 4 حرف کے اندر ہے، ان 4 ہفتوں کی طاقت اتنی ہے کہ 4 اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری ملائکہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے اللہ مقرر فرما دیتا ہے، جو آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، جس کے لیے اللہ کی نوری ملائکہ فرشتے بخشش کی دعا کریں، آپ خود بتائیں کہ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ یہ بات آپ کمنٹ میں مجھے بتا دیجیے گا انشاءاللہ، اور کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مشکل ہے تو آپ ضرور کمنٹ میں بتایا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوشش کریں گے کہ آپ کی کوئی بہتر رہنمائی کر دی جائے کرے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دوستوں آپ نے اس چیز کو پڑھنا ہے، اور آپ جب یہ پہلی آیت پڑھی اور یہ اسم مبارک پڑھا، اس لفظ
4 حرف والے لفظ کو پڑھا، لفظ آمین کو آپ نے پڑھا پنجتن پاک کی نسبت سے 5 مرتبہ آپ نے، اس کے بعد اب یہ پورا عمل بڑی خوشی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بے حساب فائدہ ہوگا۔ اب اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کو بھی آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، اس کو پڑھنے کے بعد پھر لفظ آمین کو آپ نے 5 بار پڑھنا ہے، یعنی ہر آیت مبارکہ کو پڑھتے جانا ہے اور اس کے بعد لفظ آمین کو 5 مرتبہ پڑھتے جانا ہے۔ اسی طرح یہ 7 آیات کو آپ نے مکمل کرنا ہے، اس طرح یہ آپ کی 35 مرتبہ آمین ہوگی، 35 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے، یعنی ہر آیت کے پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ آیت کو پڑھا، 5 مرتبہ لفظ آمین کو پڑھا۔ اس طرح آپ نے اپنے اس عمل کو، اس سورہ مبارکہ کو 1 مرتبہ مکمل کرنا ہے، 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو مکمل کرنا ہوگا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے جس پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور جس کی برکتیں آپ نے حاصل کرنی ہیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز آپ نے، جب اس کو پڑھ لیں اس ترتیب کے ساتھ، جب سورہ مکمل ہوگی تو آخر میں بھی 7 آخری آیت کے بعد بھی 5 مرتبہ پڑھیں گے تو جو تعداد بتائی اس کے برابر یہ جو ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اس طرح پکارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو بندے کی فریاد کو سنتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ وہ جو ہر وقت اپنے بندوں کی ہر بات کو سنتا ہے، پھر اس کے مطابق اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ جس چیز کا بندے سوال کرتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو دے دیتا ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہر لمحہ اپنے بندوں کو عطا فرمانے والا ہے۔ اس کی ذات وراء الورا ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے اب اس میں مبارک پڑھنا ہے، یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو، اے سننے والے، اے سننے والے، اللہ ہماری فریاد کو سن لے گا۔ اب اس کو آپ نے پڑھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک ہے، جب اس کو پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یا جتنی بار ہم نے شروع میں پڑھا تھا اس کے برابر آپ نے اب سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر شریف یہ جو عام صورت نہیں ہے، یہ بڑی اہم اور بڑی مبارک ان دنوں کی صورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا محافظ، یعنی زمین آسمان جنت و دوزخ عرش کرسی گویا کائنات کی ہر چیز اسی میں تخلیق کی، ہر چیز کا وہی مالک ہے، ہر چیز کا وہی خالق ہے۔ ہم تو جس چیز کے مالک ہوتے ہیں یہ مجازی طور پہ ہوتے ہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ تو آپ اس ترتیب کے ساتھ دوستوں اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ کر اپنے دل والی جگہ پر رکھ کر یا پیشانی کا رکھ کر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جو دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کریں، اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔